بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحمد اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ خاص سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 تک ہمارا درس مکمل ہو چکا ہے۔ آج کے درس قرآن پاک میں سورہ بقرہ کا آخری رکوع بیان کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمینوں میں ہیں۔ زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں تمام چیزوں کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس آیت کریمہ سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ہی رب کے برابر درجہ دے دیتے ہیں، رب کے برابر شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا جس چیز کی ملکیت خود بندے کے ہاتھ میں ہو تو وہ چیز اس بندے کے برابر نہیں ہو سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں یہ پوری کائنات ہے، ہر مخلوق ہے، تو کوئی بھی مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے کہ فرمایا اے مسلمانوں، اے لوگوں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں برائی ہے اسے تم ظاہر کرو، یعنی اس برائی کو اپنی زبان پر لے آؤ، زبان سے اس کا اظہار کرو، اس برائی سے کسی کو تکلیف دو، او تخفوہ، یا تم اس برائی کو چھپا لو، زبان پر مت لاؤ، اظہار نہ کرو، صرف اپنے جی میں ہی رکھو۔ تخفو مخفی رکھو، چھپا لو، بہرحال دونوں صورتوں میں یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی تمہارا محاسبہ فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب لے گا۔ یاد رکھیے گا انسان کے جی میں گزرنے والے جو برے خیالات ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک برے وہ خیالات آتے ہیں جس پر انسان کو کنٹرول نہیں ہوتا، آ جاتے ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں رہتا۔ ان برے خیالات کے آ جانے کے بعد پھر ان برے خیالات کے بارے میں سوچنا اور اس گناہ کا عزم اور ارادہ کرنا اور پختہ اس پر ہو جانا، تو فرمایا اگرچہ اس گناہ پر قدرت نہ بھی تھی، اسباب تھے بھی نہیں کہ وہ گناہ کرتا، لیکن چونکہ عزم اور ارادہ قصد اتنا پختہ کر لیا ہے، اگرچہ گناہ نہیں بھی عمل میں آیا، اس کے باوجود بھی نامہ اعمال میں گناہ شامل کر دیا جائے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے کہ دل میں کوئی برا خیال آئے تم اسے ظاہر کرو، یعنی اس برے کام پر عمل کرو، او تخفوہ، یا تم اسے اپنے دل میں ہی چھپا کے رکھو، مراد تم وہ گناہ نہ کر سکو، اسباب نہیں ہیں، تمہارے پاس وہ سامان نہیں ہے جس سے تم گناہ کرتے،
لیکن تمہارا عزم اور ارادہ خوب پکا ہے تو اب ظاہر کرو یا دل میں رکھو، اللہ اس کا حساب ضرور لے گا۔ ہاں لیکن اور دوسری قسم برے خیالات کی وہ ہے کہ جو انسان کے دل و دماغ خیال میں داخل تو ہو جاتی ہے، وہ بھی انسان کی طاقت سے باہر ہے، لیکن طاقت سے باہر ہونے کے بعد اس پر بندہ پکا ارادہ نہیں کرتا، عزم نہیں کرتا، اس خیال کو جھڑکنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے، اپنے وہم اور اپنے ذہن اور خیال کو اس سے پاک کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، تو فرمایا اگر ایسا خیال دل میں آ بھی جائے تو اس پر کوئی مواخذہ، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بس پکڑ اس گناہ پر ہے جس کے بارے میں سوچ کر پکا ارادہ کر لیں کہ گناہ کرنا ہے، اب اس کے بعد گناہ نہ بھی کیا، اسباب بھی نہ تھے، لیکن اس کے باوجود عزم اور ارادہ اتنا معنی رکھتا ہے کہ اس کے باوجود کہ جب عزم اور پکا ارادہ ہے تو اب اس کو گناہ میں شمار کیا جائے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، تو اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے مومنین میں سے بخش دے گا۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا اپنے عدل سے سزا دے دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین اس قرآن پر ایمان لائے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ مومنین قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود آپ پر قرآن اترا، آپ بھی ایمان لاتے ہیں۔ کل آمن باللہ، وہ سب کے سب آمن ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کی تمام کتابوں پر، ورسولہ اور اس کے تمام رسولوں پر۔ یہاں پر ایمان اور عقائد کے 4 اسٹیپس بیان کیے جا رہے ہیں، 4 مختلف درجات ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کی تمام صفات کے بارے میں اعتماد اور یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ جس طرح اس کی ذات کا کوئی ثانی نہیں ہے، اسی طرح اس کی صفات کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس کی اپنی ذاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اس کے فرشتوں پر ایمان لانا یہ دوسرا درجہ ہے۔ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرشتے دراصل اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین کلام اور وحی کو پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ تمام فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ اور تمام کتابوں پر۔ 4 کتابیں مشہور ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں پر جتنے صحیفے اتارے، مومنین مسلمانوں پر ہر ایک صحیفے کے متعلق ایمان رکھنا یہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ فی زمانہ توریت اور انجیل کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اس کے اندر تحریفات کر دی گئی ہیں، تو اس کے متعلق بھی علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ اس میں ملاوٹ ہے اور اصل اور نقل میں بہت زیادہ ملا دیا گیا ہے، تو اس کتاب کے بارے میں مومنین کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اور یوں الفاظ ہونے چاہیے کہ ہم اس پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے بھی نہیں ہیں۔ آمنا ہم ایمان بھی لاتے ہیں، وصدقنا تصدیق بھی کرتے ہیں، اور ہم اس کی تکذیب نہیں کرتے۔ ورسولہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا،
اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء جتنے رسول بھیجے ہیں ان پر ایمان لانا، انہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مخلوق کی جانب ہدایت کے لیے بھیجنا اور ان سب کا گناہوں سے پاک ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ مسلمانوں کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ آگے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایمان لانے میں کسی بھی رسول کے مابین فرق نہیں کرتے۔ یہودی اور نصرانی بعض نبیوں کو تسلیم کرتے تھے، ان پر ایمان لاتے تھے، اور بعض رسولوں کا نبیوں کا انکار کرتے تھے۔ تو فرمایا مومنین کی یہ عادت ہے اور مومنین کا یہ خاص شیوہ ہے کہ وہ تمام رسولوں تمام نبیوں پر ایمان لانے میں برابری رکھتے ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم بالکل واضح ہے، اور پیچھے کانٹیکس میں بھی اسی بات کے بارے میں بات چل رہی ہے، ایمان لانے کے متعلق۔ آپ اسکرین پر دیکھیے پیچھے لفظ بھی گزرا ہے کل آمنا، آمنا یعنی ایمان لانا، یعنی اس آیت کا کانٹیکس ہی ایمان لانے کے بارے میں چل رہا ہے کہ تمام رسولوں تمام کتابوں تمام فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم ایمان لانے میں کسی بھی رسول کے مابین فرق نہیں کرتے۔ بات ایمان کی چل رہی ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید سے جو لوگ نور حاصل نہ کر سکے اور انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تشریح کو اس انداز سے اس آیت کی پھیر دیا کہ انہوں نے اس آیت کے مفہوم کو انبیاء علیہم السلام کی شان اور عظمت کو گھٹانے کے لیے اس طرح سے پیش کیا کہ کہنے لگے کہ ہم ان رسولوں کے درمیان میں فرق نہیں کرتے۔ مطلب رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، مطلب ہر نبی کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ سارے نبیوں کو ایک جیسی فضیلت دی ہے، جبکہ تمام نبیوں تمام رسولوں کو ایک جیسی فضیلت نہیں ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں بعض نبیوں کو جو فضیلت دی ہے، اپنے خاص اور مزید چنے ہوئے نبیوں کو اور سب سے بڑھ کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام رسولوں تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اس آیت کے اس مفہوم سے وہ نبی پاک علیہ السلام کی برتری اور حضور کی فضیلت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور حضور کو وہ مقام دینے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ لیکن یاد رکھیے گا اس آیت کا تعلق ایمان لانے سے ہے کہ ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، مطلب سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کا تعلق فضیلت سے بالکل بھی نہیں ہے۔ فضیلت کے بارے میں اسی سپارے کی پہلی آیت تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ کہ یہ رسولیں ہم نے ان بعض رسولوں میں سے بعض رسولوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو بعض لوگ قرآن مجید فرقان حمید کا آیات تو پڑھتے ہیں، لیکن ان آیات کے پڑھ کر ترجمہ کرنے سے وہ صاحب قرآن نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان کا انکار کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ فرمائیں۔ وقالو اور مومنین یوں عرض کرتے ہیں سمعنا ہم نے تیرا حکم سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اس کی اطاعت کی فرما برداری کی، بس غفرانک ربنا اے ہمارے رب غفرانک تو ہمیں بخش دے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو ہماری مغفرت فرما، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تبارک و تعالی کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔
یہ آیت کریمہ اور اس کا مفہوم، اگر بندہ تنہائی میں اس آیت کے مفہوم پر غور کرے تو کبھی بھی ذہنی پریشانی اور الجھن میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ یعنی ظاہری طور پر جس بیماری کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں کہ انسان نفسیاتی اپنے آپ سے باتیں کرنا، گم سم ہو جانا، ہر وقت چہرے پر غم اور اداسی کا اظہار نظر آنا، فرمایا انسان جب اس آیت پر غور کرے کہ میرے رب نے میرے اوپر میرے سے جو میری طاقت میں بوجھ آ سکتا تھا، میرے رب نے مجھے اتنا ہی عطا کیا ہے، اس سے زیادہ عطا نہیں کیا۔ تو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جتنی طاقت ہوتی ہے اتنا ہی آزمایا جاتا ہے۔ اب انسان اس بارے میں رب تعالیٰ سے شکوہ کرے کہ مجھے ہی کیوں آزمایا جاتا ہے، تکلیف مجھے ہی کیوں آتی ہے، حالانکہ میں تو حلال کماتا ہوں، ان کا تو حرام کے کاروبار ہیں لیکن وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کوئی پریشانی کوئی بیماری نہیں آتی۔ تو یہ سوچ شیطانی سوچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے دنیا کے اندر ہی آزمائش میں مبتلا کر کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو بندے جب اس اینگل سے اپنے اس مسئلے کو سوچنے کی کوشش کرے گا تو وہ خوش بھی ہوگا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور قریبی بھی محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ پازیٹیو رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ لہا ما کسبت، اس دنیا میں جس نے جو اچھا کام کیا اس کے لیے قیامت والے دن ایسا ہی اجر و ثواب دیا جائے گا۔ وعلیہا مکتسبت، اور جو برا کام کیا قیامت والے دن اس کا نقصان وبال اسی نے ہی اٹھانا ہے۔ گناہ کیا ہے وبال خود ہی اٹھائے گا، عذاب سزا خود ہی ملے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دعا مانگنے کی تلقین ارشاد فرمائی۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، تو ہماری گرفت نہ فرما، ان نسینا، اس معاملے میں کہ اگر وہ معاملہ ہم بھول جائیں، ہمارے ذہنوں میں نہ رہے اور اس معاملے کو ہم بھول جائیں تو اس معاملے پر ہماری گرفت نہ فرما، او اخطأنا، یا ہم بے ارادہ غلطی کر جائیں، ہمارا ارادہ نہیں تھا لیکن پھر بھی غلطی ہو گئی، تو اے مالک اس بے ارادہ غلطی پر بھی ہماری گرفت نہ فرما، ہماری پکڑ نہ فرما۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا، اور ہم پر سخت احکامات کا وہ بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈال دیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں بندہ اپنے رب سے یوں عرض کر رہا ہے کہ اے مالک، جتنی ہماری طاقت ہے ہمیں اتنا ہی آزما، ہماری طاقت سے بڑھ کر ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ فرما۔ اور اسی آیت کے مفہوم کو ابھی گزشتہ آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی طاقت کے مطابق ہی اس پر بوجھ ڈالتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، ما لا طاقت لنا بہ، جس کی طاقت ہم نہیں رکھتے، وہ بوجھ ایسا ہو کہ اس بوجھ کے اٹھانے کی ہم میں طاقت ہی نہ ہو، لا طاقت ہی نہ ہو، تو ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈال، بس واعف عنا، اے مالک ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، اور ہم سب کی حتمی بخشش اور مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، خاص رحم و کرم اور فضل والا معاملہ فرما، کیونکہ انت مولانا،
تو ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا حمایتی ہے، ہم تیرے ہی سہارے جی رہے ہیں۔ فانصرنا، پس تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا، جلد اپنی نصرت اور فتح سے عالم اسلام کو خوشخبری، امن و سکون عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کو اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، کفر، یہود و نصارہ کے ٹکڑے ٹکڑے فرما۔ اے مالک و مولا، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے مالک و مولا، مسلمانوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، مجاہدین اسلام کے ہر حملے میں، ہر قوت میں، اے مالک و مولا، خوب قوت عطا فرما، ہر حملے میں قوت نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کو جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، جہادی قوت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جرت مندی ہم سب کو عطا فرما، بزدلی سے محفوظ فرما، بزدلوں سے محفوظ فرما، بزدلانہ سوچ سے محفوظ فرما۔ آمین آمین ثم آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کا اختتام ہوا۔ سورہ بقرہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی تیسری صورت سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے جس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام اس کی مراد اور اس کے معنی کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی، وہ خود زندہ ہے۔ القیوم، اور تمام مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس اللہ تبارک و تعالی نے اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر یہ سچی کتاب نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن۔ اس قرآن کی شان اور عظمت یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، کہ اپنی کتاب اس قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، یہ قرآن ان تمام کتابوں کی تصدیق فرمانے والی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، اور اسی اللہ تبارک و تعالی نے توریت اور انجیل اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے توریت اور انجیل کو نازل کیا لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اسی رب نے حق اور باطل میں فیصلے کرنے والی کتاب یعنی قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، یعنی رب تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدت کا عذاب ہے، شدید عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بڑا غالب، بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، لا یخفی مخفی نہیں ہے، یخفی مخفی، لا یخفی مخفی نہیں ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی سے مخفی نہیں ہے، شیء، کوئی بھی ایک چیز، کوئی بھی معمولی سے معمولی چیز، فی الارض، زمین میں ہو، ولا فی السماء، یا وہ آسمان میں ہو،
زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالی سے مخفی نہیں ہے۔ اس کائنات کے جس ذرے کے جس اندر بھی اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز ہر ذرے کو اپنے علم میں رکھے ہوئے ہے۔ آخری آیت ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں بہترین صورت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا کی، تم اس دنیا میں آئے تو تم مختلف قسم کے لوگ ہو۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مذکر بنایا، کسی کو مؤنث بنایا، کسی کو رنگت اچھی عطا کی، کسی کو بلالی رنگ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی جسامت میں اسے زیادہ فربہ کیا، کسی کو دبلا پتلا بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اس نے جیسا تمہارے لیے تمہیں جیسا مناسب چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ صورت عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارا مادہ تمہاری عورتوں میں ٹھہر کر 40 روز گزر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مختلف صورتیں عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ پہلے 40 دن کے بعد وہ نطفہ ایک چھوٹی سی خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خون کی جو چھوٹی سی لوتھڑا بوٹی ہوتی ہے وہ پھر صورت میں تبدیل ہوتی ہے، پھر صورت کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈال دیتا ہے، روح ڈال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین سے فرماتا ہے کہ اب جا کر اس کی تقدیر لکھ دو۔ تو حضرت جبرائیل جا کر اس کی تقدیر لکھتے ہیں، تمام معاملات اس کے لکھتے ہیں، اس کی عمر، اس کا عمل، اس کی سعادت، اس کی شقاوت، اس کا خاتمہ کیسا ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، ایک ایک چیز اس کی تقدیر میں لکھ دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جب اس دنیا میں آتا ہے خوب نیک اعمال کرتا ہے، اتنے نیک اعمال کرتا ہے کہ اس کے اور اس کی جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن پھر تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور تقدیر میں اس کی یہ لکھا تھا کہ یہ بندہ گناہ گار ہو کر ایمان اس کا ضائع ہو جائے گا، یہ نا ایمان ہو کر اس کا انتقال ہوگا، تو تقدیر غالب آتی ہے، وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور وہ کفر کی موت مر جاتا ہے۔ اور فرمایا ایک وہ بھی ہے کہ جو ساری زندگی گناہ کر کے دوزخیوں والے اعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے مابین ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے، لیکن تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جنتی اعمال کرتا ہے، اتنے اعمال کرتا ہے جنتی کہ اسی اعمال پر اسے موت آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز بڑی عزت والا، الحکیم بہت حکمت والا ہے۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی آج کے ہمارے درس کا اختتام ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے رب کریم، اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک و مولا، اپنے فضل و کرم سے ہمارے خطاؤں، لغزشوں، سیئات سے درگزر فرما۔ اے مالک و مولا، ہماری مرحومین کی حتمی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، حاضرین اپنے دلوں میں جو بھی دلی جائز تمنا، مراد، آرزو رکھتے ہیں، جو انٹرنیٹ پر سماعت کرتے ہیں، مالک و مولا سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے مالک و مولا، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب کریم، جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے جلد سبکدوشی نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال، پاکیزہ، برکت، عزت والی روزی نصیب فرما۔
جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت نصیب فرما۔ اے مالک و مولا اے پروردگار، اے مالک و مولا اے پروردگار، تمام طلباء اہل سنت جو دنیاوی دینی پیپرز دے رہے ہیں، تمام طلباء کو دین و دنیا میں شاندار کامیابی عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہمیں اپنے بچوں کی دینی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔